نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، اللہ خود نبی کو ہر سب کچھ بتا کے سمجھا کے سکھا کے بھیجتا ہے۔ کا مطلب یہ ہے جس کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے، دشمن کی چاہ میں بھی مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ کا سب سے پہلا مدرسہ دار ارقم ہے، مدینہ کا سب سے پہلا مدرسہ صفا کا چبوترا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رابی حل بیع ابا یحییٰ، او صہیب بڑی اعلیٰ تجارت کر کے آیا۔ نبیوں کا علم رب کی جانب سے براہ راست ہے۔ اب یہ جو علم دیا تھا یہ بھی تو رب نے دیا تھا نا، کہ حضرت صہیب رومی نے بتائی کوئی بات نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام کو خود پتا میرا غلام کیا کر کے آ رہا ہے اور کتنی اعلیٰ اس نے تجارت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم جسے چاہتے ہیں ہم درجوں میں بلند کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم درجے بلند کرتے ہیں، تو جس کی شان رب بلند کرے، جس کے درجے رب بلند کرے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گٹانے سے کسی کے نہ گٹا ہے نہ گٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا۔ ہر کام اپنا بدعت پہ مبنی ہے، اور تانا امت مسلمہ کو دیتے ہو، تانا اہل سنت کو دیتے ہو، کوئی اہل سنت کا عالم نہیں ہے جس نے آج تک یہ کہا ہو نبی علیہ السلام کی روزے پاک کا سایہ نہیں ہے، کسی عالم نے نہیں کہا۔ جانب کو بندہ منہ کر کے تھوکتا ہے تو چاند ایسا آلہ ہے یہ منہ کھولنے والے کے منہ میں بھی روشنی ڈالتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 83 ہے، اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر عطا فرمائی، نرفع درجات من نشاء، ہم جسے چاہیں درجوں میں بلند کریں، ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ پیچھے پورے رکوع کے اندر جو باتیں بیان ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی 7 سال کی عمر کے اندر ہی وہ ساری چیزوں کا رد کیا جن میں لوگ پڑے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ چاند کی عبادت کرتے تھے، آپ نے اس کا بھی رد کیا، کوئی سورج کی عبادت کرتے تھے، آپ نے اس کا بھی رد کیا، کوئی ستاروں کی پوجا کرتا تھا، آپ نے اس کا بھی رد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مشرکین کے دلائل کو توڑا تو اللہ کہتا ہے یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے بطور الہام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈالی، تو آپ نے اپنے ان دلائل کے ذریعے اپنے سامنے والوں کو شکست دی۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے خلاف دی، اور فرمایا نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند فرماتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں۔ تو اللہ یہاں گویا اشارتاً فرما رہا ہے کہ نبی کو جو کچھ بھی ملتا ہے اللہ براہ راست خود عطا فرماتا ہے، نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، اللہ براہ راست۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہر چیز کا علم عطا کیا تو براہ راست خود عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی تو براہ راست خود عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر کا بادشاہ بنایا تو براہ راست خود بادشاہ بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوگوں سے جا کر پوچھتے تھے بتاؤ تمہارا نبی داؤد کیسا ہے، تو اللہ نے فرشتہ بھیجا تو انسانی صورت میں اس نے آ کر کہا اگر یہ ہاتھ کی کمائی کر کر کھائیں تو کیا خوب ہوگا۔ تو آپ نے اللہ سے دعا مانگی یا اللہ مجھے کوئی ہنر عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ دیا کہ آپ لوہے کو پکڑتے تھے وہ موم ہو جاتا، آپ زرہ بناتے بازار میں بیچتے، اپنی امت میں بھی اس کو بانٹا کرتے تھے۔ تو اب حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے خود زرہ بنانے کا جو عمل سکھایا۔ نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، اللہ خود نبی کو ہر سب کچھ بتا کے سمجھا کے سکھا کے بھیجتا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے خود محبوب علیہ السلام کو سکھایا ہے، اس لیے نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ امی کا مطلب یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کا جو لقب ہے امی کا مطلب یہ ہے جس کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انما بعثت معلما، اللہ نے تو مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے، استاد سکھانے کے لیے آتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام بطور معلم دنیا پہ مبعوث ہوئے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء
اللہ خود براہ راست ان کو علم عطا فرماتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا عالم تو یہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ حبیب جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ آپ کو سکھا دیا، ہم نے وہ علم آپ کو عطا کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا علم ہے وہ اللہ نے دیا ہے، اور اس کی حد کیا ہے یہ دینے والا رب بھی جانتا ہے، یا رسول علیہ السلام جانتے ہیں کہ اس کے علم کی حد کیا ہے۔ ہم تو اس کی حد ہی نہیں جانتے، اللہ نے اتنا علم عطا کیا ہے۔ حضرت صہیب رومی یہ ایران کے رہنے والے تھے، لیکن ان کو کہتے رومی ہیں، صہیب رومی، لیکن تھے ایران کے رہنے والے۔ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ روم کے رہنے والے تھے، یہ روم کے رہنے والے نہیں تھے۔ حضرت صہیب ایران کے رہنے والے تھے، لیکن رومی کیسے بن گئے؟ وہ یوں بنے کہ ان کی جو والدہ ماجدہ تھی یہ عرب کے مشہور قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے دو والد ماجد تھے، یہ ایران کے کسریٰ بادشاہ کی جانب سے عراق کے ایک علاقے کے گورنر تھے، اور یوں حضرت صہیب رومی ایک گورنر کے بیٹے تھے۔ گورنر کے بیٹے ہونے کے ناطے بچپن بڑا ناز و نخروں میں پلا حضرت صہیب رومی، اور اس وقت دو بڑی طاقتوں کی جنگ جاری تھی، ایران کی اور روم کی۔ ایرانی اور رومی آپس میں گتھم گتھا تھے، ان کی لڑائیاں بڑی دیر سے جاری تھی، کبھی ایک کا پلڑا بھاری ہو جاتا، کبھی دوسرے کا پلڑا بھاری ہو جاتا، اور یوں لوٹ مار کا سلسلہ بھی آپس کے اندر ان کا جاری رہتا۔ حضرت صہیب رومی آپ اپنے والد ماجد کے ساتھ ایران میں رہا کرتے تھے، لیکن سیر کی غرض سے آپ اپنے علاقے سے تھوڑا سا باہر نکلے، رومیوں نے جو ہے وہ وہاں پہ شب خون مارا، وہاں جتنے لوگ تھے ان کو قابو میں لیا، بڑے لوگوں کا قتل عام کر دیا، اور کچھ لوگ قید ہو گئے، ان میں حضرت صہیب رومی بھی تھے۔ آپ کی 15 سال کے قریب عمر تھی، بچپنا تھا، قید ہو گئے، روم میں چلے گئے، عرصہ تک آپ روم کے اندر رہے اور وہاں پہ غلامی کی زندگی گزارتے رہے۔ حضرت صہیب رومی کہتے ہیں میں اپنی قسمت پہ روتا تھا، میں کہتا تھا یا اللہ وہ دن بھی تو آئے گا کہ میں بھی ایک گورنر کا بیٹا ہوں، میں بھی آزادی کی زندگی گزاروں گا اور میں بھی عزت کے ساتھ رہوں گا۔ حضرت صہیب کہتے ہیں ایک دن میں روم میں تھا تو ایک پادری آیا، اور اس پادری نے بتایا جس نبی کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے وہ آخری نبی دنیا پہ آ گئے ہیں، یہ اس نبی کی شانیں ہیں۔ صہیب رومی کہتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کی شانیں سنی تو میں بن دیکھے عاشق ہو گیا، مجھے پیار ہو گیا، دل کیا میں یہاں سے بھاگ جاؤں مکہ میں۔ صہیب رومی کہتے ہیں میں نے پلاننگ کی، میں روم سے مکہ میں بھاگ آیا۔ کہتے ہیں جب مکہ میں آیا تو عبداللہ بن جدعان کی نگرانی میں نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ کہتے ہیں لیکن میں اپنا مقصد نہیں بھولا، میں مکہ میں آیا کس لیے ہوں۔ کہتے ہیں میں نے کاروبار شروع کیا، کچھ ہی دنوں کے بعد امیر کے مالدار طبقے میں حضرت صہیب رومی کا شمار ہونے لگا۔ حضرت صہیب رومی کہتے ہیں میں تجارت کی غرض سے گیا، پیچھے نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کر دیا، میں آیا تو میں نے آ کر پوچھا کیا ہوا، لوگوں نے بتایا انہوں نے اعلان نبوت کر دیا۔ پوچھا کس نے؟ کہا وہی جن کو صادق کہا جاتا ہے۔ کہا اور؟ کہا وہی جن کو امین کہا جاتا ہے۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امین ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا وہی جن کو لوگ صادق اور امین کہتے ہیں۔ حضرت صہیب رومی کہتے ہیں میں نے پوچھا وہ کہاں ملیں گے؟ کہا دار ارقم میں ملیں گے۔ مکہ کا سب سے پہلا مدرسہ دار ارقم ہے، مدینہ کا سب سے پہلا مدرسہ صفا کا چبوترا ہے۔ تو حضرت صہیب رومی کہتے ہیں مجھے کسی نے کہا دھیان سے جانا، مکہ کے لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں جو ان کی جانب جاتا ہے، لہذا دھیان سے جانا۔ حضرت صہیب رومی کہتے ہیں میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو کوہ صفا کے قریب تھا، میں گیا تو میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ سامنے عمار بن یاسر بھی ہے۔ عمار بن یاسر میرا یار تھا۔ صہیب رومی کہتے ہیں میں نے پوچھا عمار تو کدھر؟ عمار کہنے لگا تو کدھر؟ کہا میں تو کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔ صہیب رومی کہنے لگے میں بھی کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔ جس دن حضرت صہیب رومی نے کلمہ پڑھا اسی دن حضرت عمار بن یاسر نے کلمہ پڑھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک دن میں ایک وقت میں دونوں کو کلمہ پڑھایا۔ حضرت صہیب رومی کلمہ پڑھ گئے، ادھر ہجرت کا حکم آ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ حضرت صہیب کہتے ہیں میری بھی چاہت تھی میں بھی ہجرت کر جاؤں۔ صہیب رومی کہتے ہیں لیکن میں ہجرت نہ کر سکا۔ نبی پاک علیہ السلام چلے گئے، جو لوگ مکہ میں رہ گئے ان کے خلاف قریش مکہ نے گھیرا تنگ کر دیا، مشکلات بڑھا دی، ان پر مصیبتیں بڑھا دی۔ حضرت صہیب رومی کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا میں راتوں رات نکلوں گا، میں بڑا مال و دولت والا تھا۔
صہیب رومی کہتا ہے میں نے ساری دولت اپنی دبائی ایک جگہ پہ، تو فرماتے ہیں میں رات کو نکلا لیکن قریش مکہ نے مجھ پر پہرے دار بٹھائے ہوئے تھے، یہ صہیب جب یہاں سے نکلے تو اس کو جانے نہیں دینا، یہ بڑا مالدار ہے۔ صہیب رومی کہتا ہے میں راتوں رات نکلا، پہرے دار میرے پیچھے لگ گئے، دن چڑھ گیا تو انہوں نے مجھے گھیر لیا، میں پہاڑ کے ٹیلے پہ چڑھ گیا، میں نے تیر کمان سیدھا کر لیا۔ صہیب رومی فرمانے لگے او دشمنوں تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک میرے ہاتھ میں تیر کمان ہے، میں ایک ایک کے ذریعے تم کو ماروں گا، تم میرے نشانے پہ ہو، اور اگر یہ تیر ختم ہوتے تلوار کے ذریعے تم سے لڑوں گا اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں گا، مجھ تک جلدی تم پہنچ نہیں پاؤ گے۔ قریش مکہ کے لوگ سامنے کھڑے تھے، وہ کہنے لگے صہیب دیکھو تم یہاں آئے تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ساری دولت تم نے مکہ سے کمائی ہے، دولت ہمیں دے دو، ہم رستہ تیرا خالی کر دیں گے۔ حضرت صہیب رومی نے فرمایا کہ یہ تو تجارت ہے، تو یہ تجارت گھاٹے کی تو نہیں ہے، اس میں تو نفع ہے۔ فرمایا میں نے اپنا مال فلان جگہ دفن کیا ہے، ساری دولت لے لو، میرا راہ چھوڑ دو، میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں ہجرت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اپنا ایمان بچا کے جا رہا ہوں۔ آپ نے اپنے ایمان کی خاطر حضور علیہ السلام کی محبت میں ساری دولت دے دی اور جلدی سے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ چونکہ 400 سے زائد کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے مکہ سے مدینہ تک، آپ پیدل جب چلتے تھک جاتے تو پھر حضور کی محبت انگڑائیاں لیتے، پھر جلدی سے چلنے لگتے۔ جلدی سے جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، ادھر میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمائیں، حضرت صہیب رومی آ کر ملتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رابی حل بیع ابا یحییٰ، او صہیب بڑی اعلیٰ تجارت کر کے آیا ہے۔ حضرت صہیب رومی کہتے ہیں میں حیران رہ گیا، میں نے عرض کیا آقا جبریل نے آپ کو خبر دی ہے، میں نے تو ابھی کوئی بات آپ سے نہیں کی، میں کون سی تجارت کر کے آیا ہوں۔ ابھی صہیب یہ بات کر رہے تھے کہ جناب جبریل قرآن لے کے آ گئے۔ رب نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 207 اتری۔ اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ تو وہ ہیں جو میری رضا کے لیے مال تو مال رہا جانوں کا سودا بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ بڑا مہربان ہے، یہ آیت کریمہ حضرت صہیب رومی کے لیے اتری تو میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ہر چیز خود ان کو عطا کی، نبیوں کا علم رب کی جانب سے براہ راست ہے۔ اب یہ جو علم دیا تھا یہ بھی تو رب نے دیا تھا نا، کہ حضرت صہیب رومی نے بتائی کوئی بات نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام کو خود پتا میرا غلام کیا کر کے آ رہا ہے اور کتنی اعلیٰ اس نے تجارت کی ہے۔ اپنی ہجرت کو ترجیح دی، دولت کو ترجیح نہیں دی، ساری دولت اللہ کی راہ میں دے آیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم جسے چاہتے ہیں ہم درجوں میں بلند کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم درجے بلند کرتے ہیں، تو جس کی شان رب بلند کرے، جس کے درجے رب بلند کرے۔ میرے اللہ حضرت نے پھر کہا تھا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ رب کہتے ہیں ہم درجے، تیسرے پارے کا آغاز ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ فرماتا ہے یہ رسول ہے، ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، اور فرمایا کچھ تو وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا، جناب موسیٰ علیہ السلام، اور فرمایا کچھ وہ ہیں جن کے اللہ نے بڑے درجے بلند کر دیے ہیں، اس سے مراد اللہ کی حبیب پاک علیہ السلام ہے، اللہ نے بڑے درجے بلند کر دیے۔ تو کہا بھئی مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گٹانے سے کسی کے نہ گٹا ہے نہ گٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ آئے روز فتوے لگاتے ہیں جی نبی پاک علیہ السلام کا سایہ نہیں ہے، آئے روز۔ اگلے دن ان کا ایک مولوی کہہ رہا تھا جی دیکھو یہ کہتے ہیں کہ سایہ نہیں ہے، یہ دیکھو گنبد خضرا کا سایہ پڑ رہا ہے نیچے، یہ دیکھو ویڈیو میں وہ دکھا رہا ہے، یہ نیچے سے لوگ، وہ ایک لال رومال والا انہوں نے وہاں چھوڑا ہوا ہے، حکومت اسے تنخواہیں دیتی ہے، ہر جانے والے کو وہ کاٹتا پھرتا ہے اور کہتا تم نبی علیہ السلام کے روزے کی جانب کمر کیوں نہیں کرتے؟ کیا نبی علیہ السلام نے کہا تھا میرے روزے کی جانب کمر نہ کرو؟ میں نے کہا کوئی علم والا ہوتا تو اسے کہتا مجھے کمر کرنے کا حکم دیتے ہو، کمر کر کے آؤ، اور کہتے ہو نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا کمر نہ کرو۔ اور وہ کہتا ہے تو نے جو لال رومال رکھا ہے، نبی علیہ السلام نے کہا ہے اپنے سر پہ لال رومال رکھو، ہر کام اپنا بدعت پہ مبنی ہے، اور تانا امت مسلمہ کو دیتے ہو، تانا اہل سنت کو دیتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پاک کا سایہ دکھا کے کہتے ہیں دیکھو جی یہ سایہ ہے، اور یہ سنی کہتے ہیں سایہ کوئی نہیں، کوئی اہل سنت کا عالم نہیں ہے
جس نے آج تک یہ کہا ہو نبی علیہ السلام کے روزے پاک کا سایہ نہیں ہے، کسی عالم نے نہیں کہا، نہ کسی کتاب میں لکھا ہے، خود دی دیکھو نبی علیہ السلام کا بغض کتنا ان کے سینوں کے اندر، جھوٹی اور من گڑت چیزوں کا سہارا لے کر معاذ اللہ اس بڑی عظیم میرے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات تو ہم کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے وجود مسعود کا سایہ نہیں ہے، یہ کب کسی نے کہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ پاک کا سایہ نہیں ہے؟ نہ کسی کتاب میں اہل سنت کی لکھا ہے، نہ اہل سنت کے علماء اس کو بیان کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے وجود مسعود کا سایہ نہ تھا، نہ کہ گنبد خضرا شریف کا۔ گنبد خضرا شریف کی تو بات نہیں، لیکن ایسی چیزوں کا سہارا لے کر نبی علیہ السلام کی ذات میں حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے کہا چاند کی جانب کو بندہ منہ کر کے تھوکتا ہے تو چاند ایسا آلہ ہے یہ منہ کھولنے والے کے منہ میں بھی روشنی ڈالتا ہے۔ دیکھو نا چاند کا کمال کیا ہے، وہ بندہ چاند کی طرف منہ کر کے تھوک رہا ہے لیکن چاند اس کے منہ میں پھر بھی روشنی ڈال رہا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کے خلاف جتنی بھی باتیں کرے حضور پھر بھی ان پر نظر رحمت فرماتے ہیں۔ دنیا کے اندر پھر بھی ان کے لیے رحمت ہے، قیامت کے دن حضور صرف مومنوں پہ رحمت ہے، جو مومن نہیں ہے حضور علیہ السلام کی رحمت اس کے لیے قیامت کے دن نہیں ہوگی، البتہ دنیا میں تو یہ نفع اٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے نرفع درجات من نشاء، ہم چاہیں جس کے درجے بلند کرے۔ انبیاء کے درجے جب رب نے بلند کیے، اگر کوئی دل میں معاذ اللہ ان کی محبت کے خلاف کام رکھے گا تو یاد رکھے ان کا کچھ جائے گا نہیں، ان کا کچھ رہے گا نہیں، اس لیے کہ ان کو شان رب نے عطا فرمائی ہے، اور رب جس کو شانیں دے اس کی شانوں کو جو مان لے اللہ اس کی وجہ سے ماننے والے کو بھی بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا ہم نے ان کو یہ دلائل سکھائے جو بچپن کے اندر ہی آپ نے ان کو دلائل دے دیے۔ تو اللہ کہتا ہے انبیاء کو براہ راست ہم علم عطا فرماتے ہیں، تو جب اللہ نے علم دیا ہے آج ہم مانیں گے تو اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہم بھی بنیں گے۔ اللہ ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔